السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اسلام تو اس خاندان کے دائرے کو اتنا مضبوط دیکھنا چاہتا ہے کہ ابھی آگے جتنی بھی آیات آ رہی ہیں وہ سب اسی کی مضبوطی کے لیے ہیں۔ ہاں، یہاں پر یہ بھی بات واضح کر دی گئی کہ بہرحال یعنی اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس دور میں لونڈیوں کا جو لیول تھا، مرتبہ تھا، وہ کتنا کہ اگر وہ کوئی غلط بھی حرکت کرتی ہیں تو ان پر آدھی سزا ہے، یعنی ان پر حد نہیں جاری ہوتی۔ اور اگر کوڑے ہوں گے تو اگر خاندانی عورت کو 100 کوڑے ہیں تو ایسی عورت کے لیے 50 کوڑے ہیں۔ اچھا، یہ اجازت بھی اس کو دی جا رہی ہے، ذالک لمن خشی العنت منکم۔ اصل میں یہ اس لیے ہے کہ جب غیر کفر میں شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کو بہرحال اپنے ایک برابر نہیں سمجھتے اور ظلم اور زیادتی کے زیادہ اندیشے ہوتے ہیں۔ اس لیے حتی الامکان تو یہی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ کفر میں ہوں تاکہ یہ عدم مساوات کا ذرا سا خیال بھی نہ آئے۔ لیکن کسی کو پاکیزہ رہنا اتنا ہی مشکل لگ رہا ہو تو پھر بھائی وہ کر لے شادی۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، بہرحال اگر تم وہ بعد میں اپنی معاشرت صحیح نہیں رکھتے، عاشروہن بالمعروف پہ پورا عمل نہیں کر پاتے تو پھر صبر کرو۔ اور صبر کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو روزوں کی تلقین کی تھی کہ یہ چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی، اس سے تم جب تک تمہیں آسودگی حاصل نہیں ہوتی پھر صبر کرو، اور اگر صبر نہیں کر سکتے تو پھر بہرحال غلط کام کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے، دیکھیں کتنی واضح بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بات کو واضح کر دے، اور یہ اللہ ہی ہیں جو کہ اتنی وضاحت سے بات کر سکتے ہیں، کھل کے بات کر سکتے ہیں۔ ویہدیکم، اور تمہارے لیے رہنمائی دے دے، تمہیں چلائے، سنن الذین من قبلکم، ان لوگوں کے راستے پر جو تم سے پہلے گزرے، ویتوب علیکم، اور تم پر مہربانی فرمائے۔ اب سنن الذین من قبلکم، اب اس سے مراد بہرحال فرعون اور نمرود نہیں ہے، اس سے انبیاء علیہ السلام ہیں کہ جو آپ سے پہلے، آپ لوگوں سے پہلے جو نیک اور پاک باز لوگ گزر چکے ہیں، تاکہ آپ کو بھی ان کا راستہ دکھایا جائے اور اس راستے پر چلایا جائے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور آپ پر مہربانی کی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے، توجہ ہے کہ وہ یعنی ہمیں اپنا سمجھ رہے ہیں تو بتا رہے ہیں نا کہ بھئی دیکھو تم تو میرے ہو نا، تمہیں تو مجھ سے پیار ہے نا، تو بس تم پھر یہ والے طریقے رکھو۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم پر مہربانی فرمائیں۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنے اظہار ہے محبت کا۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کا اتباع کرتے ہیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اس راستے سے دور ہٹا دیں، میلوں دور کر دیں۔ یہ جو تمیلو میلن عظیمہ، اس کا یہی ترجمہ مجھے تو سب سے اچھا لگا، تمہیں میلوں دور کر دیں، بہت ہی دور کر دیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں سختی میں نہ ڈالے، تمہارے لیے احکام کو آسان رکھے۔ یہ آسانی ہے نا کہ وہ کتنے طریقے بتا رہے ہیں کہ کس طرح معاشرت جو ہے تم آپس میں اچھی رکھ سکتے ہو۔ اگر ابھی پچھلی جو آیتیں ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں ان کو دوبارہ آپ لوگ غور سے دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بڑی آسانی رکھی ہوئی ہے۔ نکاح کے معاملے کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان رکھا ہے کہ ہمارے اپنے بزرگ یہ کہا کرتے ہیں کہ نکاح کا معاملہ تو اتنا ہی آسان ہے جتنا فرض نماز کی ادائیگی، دیر بھی بس اتنی ہی لگتی ہے جتنے 2 فرض کی ادائیگی میں دیر ہے، تو بس یہ آسان بھی اتنا ہی ہے، خرچہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا سوائے مہر کے۔ تو پھر جو ہے اس چیز کو مشکل بنایا جائے اور پھر معاشرہ جو ہے وہ کسی غلط سمت کوئی اختیار کر لے، تو یہ تو پھر اب ہماری اپنی نالائقیاں ہیں اور گناہ کا جو وبال ہے وہ ہے۔ اصل میں جب انسان شیطان کو اپنا ساتھی بناتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ تو پھر آپ یوں سمجھیں کہ بس شیطان جو ہے نا گناہ، ہر گناہ جو ہے گویا کہ وہ دعوت دے رہا ہے۔ جب میں کوئی غلط کام کرتی ہوں نا، گناہ تو آئی ہوئی نا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی،
ایک نافرمانی جو ہے نا وہ گویا کہ دروازہ کھول دیتی ہے کہ شیطان اب اس گھر میں داخل ہو سکتا ہے، تو اسی لیے فوراً توبہ کرنے تو دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا۔ یہ یعنی اسے لیکن تین چیزیں ہیں نا بنیادی، انسان کی ضرورتیں ہیں، انسان کی خواہشات ہیں، اور انسان کے جذبات ہیں۔ ان تینوں کو ضابطے میں رکھنا جو ہے نا یہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہی امتحان ہے۔ ضرورتیں تو بہرحال محدود ہوتی ہیں اور وہ تو پوری ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن خواہشات اور جذبات کو ضابطے میں رکھنا بڑا مشکل۔ تو اگر جب تک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر نظر نہ ہونا تو پھر انسان بھٹک جاتا ہے۔ پھر یہاں پہ آگے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اب چونکہ باہم جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کی ایک بنیاد مال ہوتی ہے۔ جھگڑے کی بنیاد اصل میں جتنے بھی جھگڑے ہو رہے ہیں نا، اگر آپ غور کریں گے نا تو دو ہی چیزیں ہیں جو کہ جھگڑے کی بنیاد بنتی ہے۔ ایک تو یہی رزق، مال۔ رزق میں یہ بھی ہوتا ہے، اب مثلا میاں بیوی کا ہی جھگڑا ہے تو یہ بھی ہوگا کہ یا تو خامن جو ہے وہ پورا خرچہ نہیں دے رہا، اپنے نفقے کی ذمہ داریاں جو اس کے عائد ہوتی ہیں اس میں وہ پورا نہیں کر رہا، اور یا عورت ہی بہت مسرف ہے، اس کے مطالبات ہی بہت زیادہ ہیں مسرفانہ، تو جھگڑا تو پھر ہو جائے گا نا۔ چاہے مطالبہ ضرورت سے زیادہ کیا جا رہا ہے، یعنی ضرورت پوری کرنا شوہر کے ذمہ ہے نا، کوئی عیاشیاں کروانا تو اس کے ذمہ نہیں ہے، یا اس کے اسراف کو پورا کرنا تو اس کے ذمہ نہیں ہے۔ تو اب اگر عورت اتنی مسرفانہ اس کی خواہشات ہیں، حد سے بڑی ہوئی ہیں، تو جھگڑا تو ہو جائے گا۔ دوسری جو رزق میں، رزق بہرحال صرف کھانے پینے اور اوڑھنے پہننے کا نام نہیں ہے، رزق میں توجہ اور پیار اور محبت بھی ہوتا ہے۔ تو دوسرا جو عام طور پہ گلا شکوہ ہوتا ہے وہ کہ بھئی توجہ نہیں دیتے، بات نہیں سنتے، یہ نہیں، مطلب ایک یہ ہے۔ اور جھگڑے کی دوسری بڑی بنیاد جو ہے وہ خلق، بدخلقی ہے۔ خلق میں ہی آپ توجہ کو خلق میں بھی ڈال سکتے ہیں، بدخلقی میں یہ بھی ہے کہ زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے، تکبر کا رویہ۔ ان چیزوں کو اب اللہ تعالیٰ آگے کھول کر بیان کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو ضابطے میں رکھو اور ان کا کنٹرول کرو، تو تاکہ یہ جھگڑوں کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو چونکہ مال ہمیں زیادہ پیارا ہے اور اس کو ہم سب سے اہم سمجھتے ہیں، اور بالعموم جھگڑوں کی بنیاد مال ہی بنتا ہے، اس لیے سب سے پہلے اسی کا یہاں پہ ذکر ہے کہ دیکھو باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھانا۔ ابھی شوہر اور بیوی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مال کی جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں، بلکہ اس حد تک کہ عورت کے ذمہ لگایا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اتنا اس چیز کو اہم سمجھا گیا، مطلب اچھی عورت کی جو خوبیاں بتائی گئیں وہ یہ کہ وہ اپنی جان اور خامن کے مال کی خیر خواہی اور حفاظت کرے۔ تو مال کی یعنی کھلی اجازت تو نہیں ہے، نہ عورت کو اجازت ہے کہ وہ شوہر کے مال کو اپنی مرضی سے استعمال کرے، نہ شوہر کو اجازت ہے کہ وہ بیوی کے مال کو اپنی مرضی سے استعمال کرے۔ یعنی اتنا قریبی رشتہ ہے، ان کو اجازت نہیں ہے تو کسی اور کو کیسے ہوگی؟ تو یہ جو باطل طریقے سے مال حاصل کرنا، یہ ہم پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی اس آیت کو ہم زیر بحث لا چکے ہیں۔ بہرحال دوبارہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ باطل طریقے ہمیں کچھ تو اندازہ ہے ہی، سود بھی باطل طریقہ ہے، تو رشوت بھی باطل طریقہ ہے، تو چوری اور ڈاکہ بھی باطل طریقہ ہے، دھوکہ دے کر لینا بھی باطل طریقہ ہے۔ تو یہ بہت سارے اس کی شکیں ہیں۔ تو یہاں پہ ایک جو شک ہے کہ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، الا یہ کہ باہم رضامندی سے کوئی تجارت ہو۔ تجارت لین دین اس سے سارے ہی مراد ہے، جس طرح ابھی اگر باہم رضامندی سے یا بیوی اپنی خوشی سے اپنے مہر کا کچھ حصہ بھی شوہر کو دے دیتی ہے، یا جو اپنی ملکیت کی کوئی چیز بھی شوہر کو تحفتاً دے دیتی ہے تو کر سکتی ہے۔ تو ایک دوسرے سے یہ گھروں میں بھی ہوتا ہے اور معاشرے میں بھی، لیکن تجارت میں بھی پھر ایک شرط ہے کہ حرام مال کی تجارت بھی جائز نہیں۔ مثلا شراب کوئی بیچتا ہے، خنزیر بیچتا ہے، یا اس کی کوئی چیزیں بیچتا ہے، تو جو حرام چیزیں ان کی تو تجارت بھی جائز نہیں ہے، وہ چاہے دونوں فریق آپس میں راضی ہی ہوں۔ تو بہرحال اسلام کا یہ جو حلال اور حرام کا جو ضابطے ہیں وہ بڑے واضح ہیں، اور مال کی حفاظت بھی عام ہے، لیکن مال میں حلال کی حفاظت بھی بڑی عام ہے۔
تو اگر ان چیزوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو گویا کہ تم نے اپنے جانوں کو ہلاکت میں ڈال دیا. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یہاں پہ قتل کے معنی یہ ہلاکت جو ہے، حالانکہ اس میں جان نہیں لے رہے ایک دوسرے کی، لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک پورا معاشرہ تباہی سے دوچار ہو رہا ہے اس مال کے غلط طریقے سے ایک دوسرے کے چھینا جھپٹی کی وجہ سے. تو اس میں اثر تو بہرحال جو ڈاکو ہے وہ بھی متاثر ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پہ اثر نہ ہو، اس کو کوئی اور آ کے ڈاکہ اس پہ ڈال دے گا. ایک رشوت لینے والا وہ خود ہی نہیں متاثر ہوتا، وہ اگر رشوت لے رہا ہے تو یہ خرابیاں تو اتنی متعدی ہیں کہ معاشرے میں ایک بندہ خرابی کرو تو یہ تو میرا خیال آپ کسی خطرناک سے خطرناک وائرس یا بیکٹیریا سے زیادہ یہ متعدی امراض ہیں جو کہ قوموں کو لاحق ہو جاتے ہیں کہ ایک بندہ خرابی کرتا ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے تو خرابی پھیلتی چلی جاتی ہے. تو باطل طریقے سے اگر مال حاصل کرنے کی ایک معاشرے میں رواج پڑ جاتا ہے تو پھر وہاں پہ حلال کا حصول بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہی کہتے ہیں نا کہ امانتوں کی حفاظت اتنی مشکل ہو جائے گی یا اتنا کم ہو جائے گی کہ پوری بھری بستی میں کہا جائے کہ بس وہ ایک شخص جو ہے وہ اس کے پاس صرف حلال مال ہے، وہی صرف امین ہے. تو اس کو وہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ برائی کا سد باب ابتدا ہی میں کر دیا جائے. سد ذرائع کو آپ کہہ لیں، نپ دی ایول ان دی بڈ کہہ لیں، جو بھی کہیں، کہ بس ابتدا ہی سے ساری خرابیوں کے راستے روکنے ہیں. ان اللہ کان بکم رحیما. دیکھو نا، تمہارے ساتھ پیار جو ہے، تمہارے ساتھ مہربان جو ہیں، تو اس لیے تمہیں یہ ہدایات دے رہے ہیں تاکہ دیکھو تم یہ حرکتیں نہ کرنا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. نہ صرف یہ کہ ان خرابیوں کی وجہ سے تم دنیا میں اپنی معاشرت خراب کرو گے، بلکہ جو بھی ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسی حرکتیں کرے گا اور اسی حالت میں ہمارے پاس آ جائے گا تو فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، پھر ہم تو بس اس کو پھر آگ میں ڈالیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اور اللہ کے لیے پھر ایسے غلط کار لوگوں کو آگ میں ڈالنا کوئی مشکل نہیں ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اب تسلی بھی تھوڑی سی دے رہے ہیں نا، کہتے ہیں ہاں اگر تم نا خود بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تم کو منع کیا گیا ہے تو پھر ہم تمہاری دوسری چھوٹی موٹی کوتاہیاں جو ہوں گی ہم ان کو مٹا دیں گے اور تمہیں اچھے باعزت جگہوں پہ داخل کریں گے. مدخلا کریما. اب گناہ کبیرہ کون سے ہیں؟ ویسے تو چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اگر اصرار کے ساتھ کیے جائیں، مسلسل کیے جائیں تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. یا کوئی ایک گناہ بظاہر چھوٹا سا ہے لیکن اس پر اصرار کیا جائے، مثلا کسی دوسرے کا مال ہی لینا، مثلا یہی کہ بس مہر نہیں ادا کر، خیر مہر ادا نہ کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، یعنی کسی کا مال زبردستی لینا تو ہے ہی بڑا گناہ. تو یعنی کوئی بھی چھوٹا بھی گناہ ہو جس کو ہم چھوٹا سمجھتے، پتہ نہیں ویسے چھوٹا ہے کون سا، تو اگر اس پر کوئی اصرار کرتا ہے تو خود بذات خود پھر یہ اصرار جو ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. تاہم مفسرین بالعموم جن چیزوں کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک تو وہ گناہ کبیرہ ہے جن پر کوئی حد لاگو ہوتی ہے، جس کے لیے حد اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جو ہے جاری کی ہے، وہ سارے گناہ آ جائیں گے. دوسرے وہ گناہ کبیرہ ہیں جس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرت میں سخت اس پر وعید ہے، بڑی سخت سزا ہے، جس طرح خود یہ کہہ رہے ہیں بتا کے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. اب جن کاموں پہ وہ آگ کا وعید دے رہے ہیں تو خود بخود ہی گناہ کبیرہ ہو گیا. یا پھر بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جن کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بہت غصے کا اظہار کرتے ہیں اور مرتکب پر لعنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اس کے ایمان کی نفی کرتے ہیں کہ بھئی تمہارا کوئی ایمان نہیں ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیں کہ تمہارا ایمان نہیں ہے تو اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا. تو یہ یعنی ہمیں بہرحال ہر لمحہ اپنے حفاظت کرنی ہے کہ کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کرنے والے نہ ہو، اور اگر کوئی ہو جاتی ہے تو پھر فوراً اس پر اللہ تعالیٰ ہی سے عفو درگزر کی درخواست کی جائے، توبہ کی جائے. اچھا اب اگلی جو بات ہے یہ بھی وہ بات ہے کہ جس سے پھر ہمیں باہم جھگڑے ہوتے ہیں. یعنی ایک جھگڑے کی بنیاد تو مال ہے نا، اب آگے دوسری جھگڑے کی بنیاد کیا ہے؟
वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद। तुम में से कोई, अल्लाह ने अगर तुम्हें मतलब हर बंदे को कोई एक दूसरे पर फजीलत दी है, नहीं किसी को कोई चीज़ दी होगी, किसी दूसरे को कोई दूसरी सलाहियत दी होगी, मतलब कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सारी खूबियाँ एक बंदे में जमा हो जाएं और सारी खराबियाँ एक दूसरे में जमा हो जाएं। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हें एक दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा दिया, किसी को कोई सलाहियत दी है, किसी को कोई, तो तुम एक दूसरे की सलाहियतों से हसद ना करना, तमन्ना ना करना। यहाँ पे ख़ास तौर पर जो है वो लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, मर्द जो कमाएंगे वो अपना बदला पाएंगे, वलिन्निसाए नसीबुम मिम्मा इक्तसबन, और औरतें जो कमाएंगी वो अपना हिस्सा पाएंगी, अपना बदला पाएंगी। बस अल्लाह मिन फज़लिही, अल्लाह से बस उसका फजल मांगो। इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। अब यहाँ पे जो तमन्ना है, पता नहीं, वैसे मेरा ख्याल है मर्दों ने तो कभी नहीं तमन्ना की कि हम भी वैसे ही ज्वेलरी पहने जैसी औरतें पहनती हैं, हम भी वैसे ही रंग बिरंगे कपड़े पहने जैसे औरतें पहनती हैं। हाँ अलबत्ता हम औरतों को बड़ा शौक है कि हम शाना बशाना चलें। भाई मर्द जहाज उड़ा सकते तो मैं क्यों नहीं चला सकती? हालांकि उछल के छलांग लगाकर हेलीकॉप्टर में चढ़ना भी मेरे लिए मुश्किल है। पेंटागन के सरबराह ने एक दफ़ा कहा कि अगर मेरा बस चले तो मैं कभी ना फोर्सेस में औरतों को लूं। हाल उनका ये है कि हेलीकॉप्टर में चढ़ना उनके लिए मुश्किल है, किसी गाड़ी का पहिया खराब हो जाए तो उसको बदलना उनके लिए मुश्किल है। तो यानी देखिए ना, अल्लाह ताला ने हर फर्द को और हर जिन्स को अलग अलग सलाहियतें दी। मर्द सख्त काम कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकती। क्या मैं उतना बोझ उठा सकती हूँ जितना मेरे घर के मर्द उठा लेते हैं? तो हमें ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जिसके जिम्मे जो काम लगाए हैं उसे वही अदा करने, और तभी ये मुआशरा जो है ना वो ठीक चलता है। देखिए हर बंदे की अलग अलग ड्यूटी है, जिस की जो ड्यूटी है वो अपना पूरा अदा करे। अब मसलन एक स्टेज ड्रामा है, उसमें कोई बादशाह बना हुआ है, कोई आमी बना हुआ है, कोई उसमें चौकीदार बना हुआ है, तो अब उसमें ये तो नहीं देखा जाएगा कि भाई प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है या परफॉर्मेंस अवार्ड जो है वो किसको देना है। बादशाह को तो नहीं जरूरी कि मिले, बादशाह अपना किरदार अच्छा निभाएगा तो उसको मिल जाएगा, और अगर कोई चौकीदार या स्वीपर अपना किरदार सही निभाएगा तो उसको मिल जाएगा। यहाँ तो हर बंदे को, मर्द हो या औरत, जो अपना किरदार, जिस किरदार पे अल्लाह ताला ने उसको मुतय्यन किया हुआ है, यानी हर बंदे को समझ जाना चाहिए कि वो जिस ओहदे जिस मर्तबे पर मौजूद है वो अल्लाह ही ने उसको वहां पे लगाया हुआ है। तो वो अपनी वो ड्यूटी अगर सही से अदा कर लेता है तो फिर वो कामयाब है और उसको परफॉर्मेंस अवार्ड मिल जाएगा। यहाँ पे लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वाला जो है, और लिन्निसाए नसीबुम मिम्मा इक्तसबन, ये परफॉर्मेंस अवार्ड है, ये हुस्न कारकर्दगी पर इनाम है जो नसीब होगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं जिस पोजीशन पर हूँ, मैं बेटी हूँ तो उस हैसियत से मैं देखूं कि मेरे जिम्मे क्या काम है, बीवी हूँ तो उस हैसियत से देखूं कि अब मेरे जिम्मे क्या क्या काम है, और अगर माँ हूँ तो फिर मैं देखूं कि मेरे जिम्मे क्या क्या काम है। तो ये चीज़ें बड़ी अहम हैं और इनका लिहाज रखना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये हर वक्त मुकाबला ही शुरू हो जाए ना तो फिर मुआशरा सही नहीं चल सकता और तबाही से दो चार होता है। वलिकुल्लिन जअलना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, और वैसे हमने हर उस तरके के हकदार मुकर्रर कर दिए हैं जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़े। वल्लज़ीना अक़दत ईमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम। हाँ अलबत्ता ये भी हो सकता है कि मुकर्रर वारिसों के अलावा भी कुछ लोगों के साथ कोई अहद पैमान हो, तो जो किसी मूरिस ने कर रखे हैं, यानी जो फौत हो गया बंदा, उसने कोई किए हुए हैं, तो वो उनके फिर निभाओ, वो पूरे करो। ये कल भी हम बात कर चुके हैं कि वो वसीयत में आ जाते हैं, और ये चीज़ें अगर किसी के साथ कोई कमिटमेंट्स हैं, कोई बातें हैं, कोई इस तरह के बात है, तो हर बंदे को चाहिए कि वो अपने घर वालों को उससे बाखबर रखे, क्योंकि मौत का कोई पता नहीं, कौन पहले मरता है कौन कब मरता है, तो पता होना चाहिए घर वालों के कि भाई इसके ज़िम्मे कौन कौन सी जिम्मेदारी है। इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन शहीदा। बहरहाल असल गवाह तो अल्लाह ताला खुद है। अब ये अगली आयत जो है ना, ये इतनी अहम आयत है और इस्लामी मुआशरत की बुनियाद बन जाती है, यानी घरों के
ماحول کو خوشگوار رکھنے کی بنیاد ہی یہی آیت ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مرد عورتوں پر قوام ہیں اس لیے کہ اللہ نے انہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ جو کام مرد کر سکتے ہیں عورتیں نہیں کر سکتی، اور جو عورتیں کر سکتی ہیں وہ مرد بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا، یہاں پہ دیکھیں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مردوں کو ہی فضیلت دی ہے، یہاں کہا ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، انہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اب عورت اپنی ذمہ داریاں اچھی ادا کر لے گی تو اسے حسن کارکردگی کا ایوارڈ مل جائے گا، مرد اپنی ذمہ داریاں اچھی ادا کرتا ہے تو اسے حسن کارکردگی کا ایوارڈ مل جائے گا۔ اور بہرحال خرچ کرنا تو مرد کے ذمہ ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہاں پہ مردوں کا ہی کہہ دیا گیا کہ مرد جو ہیں وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ نا تھوڑا سا رک کے ہم تھوڑا سا اس آیت کا جائزہ لے لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ آیت اتنی اہم آیت ہے، اور جو ہمارے فیمنسٹ طبقہ ہے عورتوں کی آزادی کے نام پہ جو اٹھتا ہے، انہیں یہ آیت سب سے زیادہ ناگوار ہے، اور ان کا بس نہیں چلتا کہ کسی طرح اس آیت کو تو قرآن سے نکال باہر پھینکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بطور سربراہ کے تعین کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گھر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی ریاست ہے، اور کوئی ریاست سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ووٹنگ کر لینا تو پھر اپنا سربراہ متعین کر لینا، ووٹنگ کا سلسلہ نہیں ہے یہاں پہ۔ تو یہ کہا ہے کہ یعنی یہ اتنا اہم ادارہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں رائے پہ چھوڑتا ہی نہیں کہ بھئی تم آپس میں طے کر لینا کہ کون سربراہ ہوگا اس ادارے کا، میں خود متعین کر دیتا ہوں۔ یعنی اس ادارے کا سربراہ ہمیشہ مرد ہوگا۔ الرجال، الف لام بھی ساتھ آ گیا کہ مرد ہی ہوگا۔ تو مرد جو ہے قوام، اب لفظ دیکھنا چاہیے، اب یہ تو چلے پتہ چل گیا مرد ہی ہوگا۔ اب مرد شوہر بھی ہو سکتا ہے، مرد باپ بھی ہو سکتا ہے، مرد بھائی بھی ہو سکتا ہے، مرد بیٹا بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر شوہر فوت ہو گیا اور ماں جو ہے وہ بیٹے کے ساتھ رہ رہی ہے تو اب وہ ماں جو ہے وہ سربراہ نہیں ہے گھر کی، گھر کا سربراہ بیٹا ہوگا۔ تو اب قوام کو اب دیکھ لیتے ہیں کہ قوام کیا ہے۔ قوام کا لفظی مطلب ہے قائم کرنے والا، قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا۔ قوام یہ قائم سے ہی ہے نا، تو جو اللہ تعالیٰ کی قیوم کی صفت ہے، گویا کہ یہ صفت اب اس سربراہ میں آ جانی چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو قائم رکھا ہوا ہے اپنے حکمت کے ذریعے، دانائی کے ذریعے، اپنے رحم کے ذریعے، وہ ساری صفات جو اس قیوم میں ہیں اب وہ اس قوام میں بھی ہونی چاہیے، تبھی معاملات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے چل سکتے ہیں۔ ایک ادارہ تبھی کامیابی سے چلتا ہے جب اس کا قوام جو ہو وہ ہوشمندی سے اور بڑی صفات کے ساتھ، وہ ساری صفات سے متصف ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یعنی ان کا کچھ حصہ تو آنا چاہیے نا۔ ظاہر ہے اس درجے کی تو نہیں صفات کسی مخلوق میں ہو سکتی جیسی خالق کی ہیں، لیکن ان کا اثر تو آنا چاہیے۔ اور ہمیں تو کہا گیا ہے کہ بھی وہ رحیم ہے، تمہارے اندر بھی رحم کی صفت ہونی چاہیے، وہ کریم ہے، تمہارے اندر بھی کرم کی صفت ہونی چاہیے، مطلب یہ ساری چیزیں۔ تو اب قوام جو ہے وہ منتظم ہے، وہ ذمہ دار ہے، اور قوام جو ہے وہ حقوق ادا کرنے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ لوگوں کے کیا، یا اس گھر کے افراد کے کیا کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، اگر والدین ساتھ ہیں تو ان کے کیا حقوق ہیں، بچے ہیں تو ان کے کیا حقوق ہیں۔ اور حقوق میں سب سے اہم جو ہے وہ یہ کہ نہ صرف کھانے پینے کا بندوبست ہو بلکہ دین اور اخلاق کی حفاظت کرنے والے، گھر کے افراد کے دین اور اخلاق کی حفاظت کرنا جو ہے یہ قوام کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ چونکہ یہ ذمہ داری ہے اس لیے وہ گھر کے افراد کو یعنی گھر کے ماحول کو مفاسد سے روکنے والے ہیں، وہ چیزیں جو فساد برپا کرتی ہیں، وہ چیزیں جو منکرات کی طرف لے جاتی ہیں، ان کے راستے بند کرنے ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اہم ہیں اور یہ ذمہ داریاں اس قوام نے ادا کرنی ہیں۔ اب میرے بھی ذمہ کوئی کام ہے یا نہیں ہے عورت کی حیثیت سے؟ اب جھگڑا یہ ہوتا ہی ان گھروں میں ہے کہ جہاں عورتیں مرد کی اس کی حیثیت کو قبول نہیں کرتی، وہ خود کو بھی برابر کا سربراہ سمجھنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو جب دو سربراہ ہوں گے نہ تو لڑائی ہوگی۔ اور اسلام میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔
اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہے نا وہ اپنے اگر مرد جو ہے وہ حزب اقتدار بنا ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کو حزب خلاف بنا لیتی ہیں. تو وہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے جمہوری معاشروں میں ہے کہ اسمبلیوں میں ایک جماعت کے لوگ بس انہوں نے جو حزب اختلاف سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بس حزب اقتدار والوں کی ہر کام میں مخالفت کرنی ہی ہے، اور حزب اقتدار نے حزب اختلاف کو ہر بارے میں ہر معاملے میں متعون کرنا ہی ہے. تو وہ تو ایک ضد برائے ضد والا معاملہ ہوتا ہے، اور اس میں یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں کس بات پہ کیوں مخالفت کر رہی ہوں. اسلامی معاشرہ جو ہے اس میں کوئی دو گروہ نہیں ہوتے، وہ سب مل جل کر رہتے ہیں. آپ خلفائے راشدین کے نظام کو دیکھیں، اس میں کوئی حزب اختلاف نہیں تھی، سارے ایک دوسرے کے مشیر تھے، سارے ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے. تو یہ تو گھروں میں اگر یہ تصور آ جائے جو اس وقت کے جمہوری معاشروں میں تصور ہے کہ بس ایک حزب اختلاف ضرور ہونی ہی چاہیے، تو پھر وہ تباہ ہو جاتے ہیں. اور یہ معاشرے بھی آپ دیکھیں کہ یہ جمہوری نظام جب سے آیا ہے کوئی انسانی معاشرہ جو ہے وہ خیر کا معاشرہ نہیں ہے، وہ تباہی والے معاشرے اور تباہی کے راستے ہی پر چل رہے ہیں. تو ان چیزوں کو بہرحال اس وقت ہم اس کو بڑے لیول پہ تو نہیں دیکھتے، گھر میں تو ضرور دیکھیں اس کو کہ گھر میں کوئی حزب اختلاف نہیں ہوگی، سارے مل جل کر فیصلے کریں گے. اور قوام کے جس طرح سربراہ مملکت کو حکم ہے کہ وہ سب کے مفادات کا خیال رکھے، وہ امرہم شورا بینہم، اور مشورے سے معاملات طے کرے. بالکل اسی طرح اگر مرد جو ہے وہ عورت سے مشورہ نہیں کرتا تب بھی تباہی ہوتی، مشورے ہی میں خیر اور شفا ہے. تو اسی طرح عورت کے ذمہ بھی ہے کہ وہ اپنے گھر کے مرد کی سربراہی قبول کر لے، مقابلے نہ کرے. فیصلے کا حتمی اختیار بہرحال سربراہ ہی کو ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مرتبہ نیک بیوی کی اس طرح کچھ تعریف کی کہ اگر وہ یعنی اس کا شوہر اسے حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اگر وہ اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، اگر اسے کوئی قسم دے تو وہ اسے پوری کر دے، اور اگر وہ اس کے پاس موجود نہ ہو تو وہ اپنی جان اور خامند کے مال کی خیرخواہی اور حفاظت کرے. ایک اور مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، دنیا میں جن عورتوں نے اونٹ کی سواری کی ہے، مطلب یہ کہ جو بھی عورتیں ہیں ان میں سب سے بہترین قریش کی عورتیں ہیں. اور ان کی کیا خوبی بتائی گئی؟ وہ اپنے چھوٹے بچوں کا خیال رکھتی ہیں اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں. مطلب خیانت نہیں کرتی شوہر کے مال میں. خیانت کے بہرحال یہ بھی ایک وسیع لفظ ہے اور اس کو بھی دیکھنا چاہیے. پھر مطلب اس حد تک یہ تو سارے ہی اس چیز کو تو بیان کرتے ہی رہتے ہیں کہ بھائی مجازی خدا ہے، حالانکہ خدا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا ہی نہیں، صرف اتنا ہی کہا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے آگے جھک کے کھڑے ہوں تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بالکل جائز نہیں ہے. یعنی جب کسی نے کہا کہ دوسرے بادشاہوں کے سامنے لوگ سجدہ ریز ہو جاتے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.